بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کا دن 25 اپریل بروز جمعہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ برج حمل کے افراد کے لیے آج کا دن ایک متحرک اور توانائی سے بھرپور دن ہوگا۔ آج آپ اپنے اندر ایک نئی چمک اور جوش محسوس کریں گے جو آپ کو اپنے مقاصد کی طرف بڑھنے میں مدد دے گا۔ تاہم ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ آپ کو اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے بچنا ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے نئے مواقع اور چیلنجز دونوں لے کر آئے گا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ سورج برج ثور میں داخل ہو چکا ہے جو آپ کے دوسرے گھر، مالیات اور خود اعتمادی کو روشن کر رہا ہے۔ آج آپ کے کام کی جگہ پر آپ کی محنت کو سراہا جا سکتا ہے اور کوئی نیا پروجیکٹ یا ذمہ داری آپ کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آج شراکت داری یا نئے معاہدوں کے بارے میں سوچنے کا اچھا وقت ہے۔ تاہم مریخ اور پلوٹو کے درمیان کشمکش کی وجہ سے کچھ دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے خیالات یا کریڈٹ چھیننے کی کوشش کرے تو اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ اپنا موقف واضح کریں۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے مستحکم رہنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ سورج کا برج ثور میں ہونا آپ کو اپنی آمدنی اور اخراجات پر توجہ دینے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ کوئی سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں تحقیق کرنا اچھا رہے گا۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنی توانائی کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ مریخ آپ کے 5ویں گھر میں ہے جو آپ کو متحرک اور پرجوش رکھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ خود کو زیادہ تھکا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پرانا درد یا تکلیف ہے تو آج اسے نظر انداز نہ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ کھانے میں ہلکی اور صحت مند چیزیں شامل کریں۔ ٹورس برج ثور۔ برج ثور کے افراد کے لیے آج کا دن ایک پرسکون اور مستحکم دن ہوگا۔ آج آپ اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کریں گے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ تاہم زہرہ اور نیپچون کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ الجھنیں یا خوابوں کی دنیا میں کھو جانے کا رجحان بھی ہو سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کو منظم انداز میں استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ سورج کا آپ کے پہلے گھر میں ہونا اور آپ کو اپنے کام کی جگہ پر نمایاں کرے گا اور آپ کے آئیڈیاز کو اہمیت دی جائے گی۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ یا منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو آج اسے آگے بڑھانے کے لیے اچھا دن ہے۔ تاہم مشتری اور مریخ کے درمیان کشمکش کی وجہ سے کچھ تاخیر یا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ صبر اور محنت سے ان سے نمٹنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے اچھا رہنے کا امکان ہے۔ سورج آپ کے دوسرے گھر کو متاثر کر رہا ہے جو آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے یا بچت کے بارے میں سوچنے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ سرمایہ کاری یا بڑی خریداری کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں تحقیق کرنے کا اچھا وقت ہے۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے جسم اور دماغ دونوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورج آپ کو توانائی دے گا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو آرام کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا۔ اگر آپ زیادہ کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ یا تناؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو گلے یا کندھوں میں تکلیف کا سامنا ہے تو آج اسے سنجیدگی سے لیں۔ یوگا یا ہلکی ورزش آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جیمنائی برج جوزہ۔ برج جوزہ کے افراد کے لیے آج کا دن ایک دلچسپ اور ذہنی طور پر متحرک دن ہوگا۔ آپ کا حاکم سیارہ عطارد آپ کو تیز ذہن اور نئے خیالات کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دے گا۔ آج آپ اپنے اندرونی خیالات اور احساسات پر غور کرنے کی طرف میل ہو سکتے ہیں۔ تاہم مشتری اور مریخ کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ بے چینی یا فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ بھی ہو سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے نئے خیالات اور منصوبوں پر کام کرنے کا اچھا موقع ہے۔ عطارد آپ کے 11ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے جو آپ کو ٹیم ورک اور تعاون کے ذریعے کامیابی دلائے گا۔ اگر آپ کسی تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو آج آپ کے آئیڈیاز کو پذیرائی مل سکتی ہے۔ تاہم سورج کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ چھپی رکاوٹوں یا دباؤ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اہم فیصلہ لینا ہو تو اسے ملتوی کرنا بہتر ہوگا۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ سورج کا 12ویں گھر میں ہونا غیر متوقع اخراجات یا مالی دباؤ کا اشارہ دے سکتا ہے۔
اگر آپ سرمایہ کاری یا بڑے خرچے کا سوچ رہے ہیں تو آج اسے ملتوی کر دیں اور حالات کا جائزہ لیں۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے دماغی اور جسمانی توازن کا خیال رکھنا ہوگا۔ عطارد اور نیپچون کے تعلق کی وجہ سے ذہنی بے چینی یا نیند میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اپنی غذا میں ہلکی اور صحت مند چیزیں شامل کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ آج خود کو پرسکون رکھنا آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ کینسر، برج سرطان۔ برج سرطان کے افراد کے لیے آج کا دن ایک جذباتی اور سماجی طور پر فعال دن ہوگا۔ آج آپ اپنے دوستوں، خاندان یا کمیونٹی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی طرف میل ہوں گے۔ آپ کا حاکم سیارہ آج آپ کے جذبات کو گہرا کرے گا اور آپ اپنے اندر ایک حساسیت اور ہمدردی محسوس کریں گے۔ تاہم مریخ اور پلوٹو کے درمیان کشمکش کی وجہ سے کچھ تناؤ یا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے تعاون اور ٹیم ورک کے مواقع پیدا ہوں گے۔ سورج کا 11ویں گھر میں ہونا آپ کو اپنے ساتھیوں یا اعلیٰ افسران کے ساتھ مل کر کام کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ یا منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو آج اس میں ترقی کے امکانات ہیں۔ تاہم مریخ کے اثر کی وجہ سے کچھ مقابلہ یا دباؤ بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے خیالات سے اختلاف کرے تو اسے ذاتی طور پر نہ لیں، بلکہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے معقول رہنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ سورج کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی آمدنی کے نئے ذرائع یا گروپ پروجیکٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں مشورہ لینا اچھا ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے جذباتی اور جسمانی توازن کا خیال رکھنا ہوگا۔ چاند آپ کے جذبات کو متاثر کرے گا، جس کی وجہ سے تناؤ یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ معدے یا سینے میں ہلکی تکلیف کا امکان ہے، اس لیے اپنی غذا کا خیال رکھیں اور زیادہ بھاری کھانوں سے پرہیز کریں۔ لیو، برج اسد۔ برج اسد کے افراد کے لیے آج کا دن ایک نمایاں اور پر اعتماد دن ہوگا۔ آج آپ اپنی قیادانہ صلاحیتوں اور خود اعتمادی کو بھرپور انداز میں استعمال کریں گے۔ یہ دن آپ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانے اور اپنے اہداف کی طرف بڑھنے کا ہے۔ تاہم مریخ اور پلوٹو کے درمیان کشمکش کی وجہ سے کچھ چیلنج یا مقابلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آج اپنے غرور کو قابو میں رکھنا اور صبر سے کام لینا ضروری ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ سورج کا 10ویں گھر میں ہونا آپ کے کیریئر کو چمکائے گا اور آپ کو اپنے کام کی جگہ پر نمایاں کرے گا۔ اگر آپ کسی بڑے پروجیکٹ یا ذمہ داری کے منتظر تھے تو آج اس کے بارے میں اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کے خیالات اور قیادانہ انداز کو سراہا جائے گا۔ تاہم مریخ کے اثر کی وجہ سے کچھ مقابلہ یا تنقید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اسے پرسکون انداز میں نمٹے۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ سورج کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ سرمایہ کاری یا بڑے خرچے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا اچھا ہوگا، لیکن جلد بازی سے بچیں۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنی توانائی کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورج آپ کو جوش اور طاقت دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی زیادہ کام یا تناؤ کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دل یا کمر میں ہلکی تکلیف کا امکان ہے، اس لیے اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز نہ کریں۔ ورزش اچھی ہے لیکن حد سے زیادہ نہ کریں۔ ذہنی طور پر پرسکون رہنے کے لیے کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ ورگو، برج شملہ۔ برج شملہ کے افراد کے لیے آج کا دن یعنی ایک منظم اور ترقی پسند دن ہوگا۔ آپ کا حاکم سیارہ عطارد آپ کو تیز ذہن اور تجزیاتی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ عطارد اور نیپچون کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ ذہنی الجھن یا غیر یقینی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ آج تفصیلات پر توجہ دینا اور صبر سے کام لینا آپ کے لیے اہم ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے نئے مواقع اور ترقی کے امکانات ہیں۔ سورج کا 9ویں گھر میں ہونا آپ کو اپنے کیریئر کے حوالے سے بڑا سوچنے اور نئے منصوبوں پر کام کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ کسی نئی مہارت کو سیکھنے یا تربیت لینے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے لیے اچھا دن ہے۔ عطارد کے اثر کی وجہ سے آپ کے خیالات کو اہمیت ملے گی، لیکن نیپچون کی وجہ سے کچھ تاخیر یا الجھن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سفر یا بڑے پروجیکٹ سے متعلق کام کر رہے ہیں تو اسے احتیاط سے سنبھالیں۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے معتدل رہنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ سورج کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ مستقبل کے لیے سرمایہ کاری یا بچت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بڑا مالی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو آج اس کے
بارے میں تحقیق کریں، لیکن حتمی قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ لیں۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے جسم اور دماغ دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ زیادہ سوچ رہے ہیں تو کچھ وقت آرام کریں یا فطرت کے قریب گزاریں۔ معدے یا نظام ہاضمہ سے متعلق ہلکی تکلیف کا امکان ہے، اس لیے اپنی غذا پر توجہ دیں اور زیادہ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ورزش یا یوگا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن خود کو زیادہ نہ تھکائیں، پانی زیادہ پئیں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ لیبرا برج میزان۔ برج میزان کے افراد کے لیے آج کا دن ایک گہرا اور تبدیل کرنے والا دن ہوگا۔ آپ کا حکم سیارہ زہرہ آپ کے جذبات اور تعلقات کو متاثر کرے گا۔ آج آپ اپنی زندگی کے گہرے پہلوؤں پر غور کریں گے اور کچھ اہم فیصلوں کی طرف میل ہوں گے۔ زہرہ اور نیپچون کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ الجھن یا رومانوی خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ آج توازن برقرار رکھنا اور حقیقت پسندی کو اپنانا آپ کے لیے اہم ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے کچھ چیلنجز اور مواقع دونوں ہوں گے۔ سورج کا 8ویں گھر میں ہونا آپ کو مشترکہ منصوبوں، سرمایہ کاری یا دوسروں کے ساتھ تعاون پر توجہ دینے کی طرف راغب کرے گا۔ اگر آپ کسی بڑے پروجیکٹ یا مالی معاملے سے متعلق کام کر رہے ہیں تو آج اسے احتیاط سے سنبھالیں۔ مریخ اور پلوٹو کے درمیان کشمکش کی وجہ سے کچھ دباؤ یا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تنقید یا رکاوٹ سامنے آئے تو اسے پرسکون انداز میں نمٹائیں۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے اہم ہوگا۔ سورج کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے مشترکہ وسائل، قرض یا سرمایہ کاری سے متعلق معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مالی مدد یا قرض کے منتظر ہیں تو آج اس کے بارے میں اچھی خبر مل سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے جسم اور دماغ دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی پرانی تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو آج اسے نظر انداز نہ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ نیپچون کے اثر کی وجہ سے نیند میں کمی یا بے چینی ہو سکتی ہے، اس لیے مراقبہ یا گہری سانس کی مشقیں کریں۔ اپنی غذا میں ہلکی اور صحت مند چیزیں شامل کریں اور زیادہ پانی پئیں۔ خود کو زیادہ نہ تھکائیں اور آرام کو ترجیح دیں۔ کیپریکون برج جدی۔ برج عقرب کے افراد کے لیے آج کا دن ایک شدید اور معنی خیز دن ہوگا۔ آپ کے حاکم سیاروں مریخ اور پلوٹو کا اثر آپ کے جذبات اور عزائم کو گہرا کرے گا۔ آج آپ اپنے تعلقات اور دوسروں کے ساتھ تعاون پر توجہ دیں گے۔ مریخ اور پلوٹو کے درمیان کشمکش کی وجہ سے کچھ تناؤ یا طاقت کی کشمکش ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی فطری طاقت اور گہرائی آج آپ کو ہر چیلنج سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ آج اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور حکمت سے کام لینا ضروری ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے تعاون اور شراکت داری کے مواقع ہوں گے۔ سورج کا 7ویں گھر میں ہونا آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اپنے اہداف حاصل کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ اگر آپ کسی ٹیم پروجیکٹ یا معاہدوں پر کام کر رہے ہیں تو آج اس میں ترقی ہو سکتی ہے۔ تاہم مریخ اور پلوٹو کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ مقابلہ یا طاقت کا کھیل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے خیالات سے اختلاف کرے تو اسے ذاتی طور پر نہ لیں، بلکہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے اہم ہوگا۔ سورج کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مشترکہ وسائل، قرض یا دوسروں سے متعلق مالی معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مالی مدد یا سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں بات چیت کرنا اچھا ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنی توانائی اور جذبات کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ مریخ کے اثر کی وجہ سے آپ کے اندر جوش اور شدت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی تناؤ یا تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کمر یا جوڑوں میں درد ہو تو آج اسے سنجیدگی سے لیں۔ نیپچون کی وجہ سے نیند میں کمی یا بے چینی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے آرام کو ترجیح دیں۔ اپنی غذا میں ہلکی اور صحت مند چیزیں شامل کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ سیجیٹیریس برج قوس۔ برج قوس کے افراد کے لیے آج کا دن ایک فعال اور منظم دن ہوگا۔ آپ کا حاکم سیارہ مشتری آپ کو پرجوش اور پر امید رکھے گا۔ آج آپ اپنے معاملات، کام اور ذمہ داریوں پر توجہ دیں گے۔ مشتری اور مریخ کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ بے صبری یا زیادہ توانائی محسوس ہو سکتی ہے۔ آج اپنے جوش کو صحیح سمت میں استعمال کرنا اور صبر سے کام لینا آپ کے لیے اہم ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے محنت اور نظم و ضبط کا دن ہے۔ سورج کا 6 گھر میں ہونا آپ کو اپنے روزمرہ کے کاموں اور ذمہ داریوں پر توجہ دینے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے یا اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج اس کے لیے اچھا وقت ہے۔ مشتری کے اثر کی وجہ سے آپ کے پاس نئے خیالات ہوں گے، لیکن مریخ کی وجہ سے کچھ تاخیر یا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تنقید سامنے آئے تو اسے مثبت انداز میں لیں۔
مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ سورج کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اپنی آمدنی اور اخراجات کو منظم کرنے کی طرف میل ہوں گے۔ اگر آپ بچت یا مالی منصوبہ بندی کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں عمل شروع کرنا اچھا ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے جسم کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ سورج کا چھٹے گھر میں ہونا آپ کو اپنی صحت اور معمولات پر توجہ دینے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ ورزش یا صحت مند غذا شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے لیے بہترین دن ہے۔ کمر یا ٹانگوں میں ہلکی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے بھاری کام سے بچیں۔ ذہنی طور پر پرسکون رہنے کے لیے کچھ وقت فطرت کے قریب گزاریں یا پانی زیادہ پئیں۔ کیپریکون برج جدی کے افراد کے لیے آج کا دن ایک خوشگوار اور تخلیقی دن ہوگا۔ آپ کا حاکم سیارہ زول آپ کو نظم و ضبط اور استحکام دے گا۔ آج آپ اپنے اندر جوش، تخلیقی صلاحیت اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے خواہش محسوس کریں گے۔ زول اور زورا کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ سنجیدگی یا ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوگا۔ آج اپنے کام اور تفریح کے درمیان توازن برقرار رکھنا آپ کے لیے اہم ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے ایک مستحکم اور پیداواری دن ہوگا۔ سورج کا 5ویں گھر میں ہونا آپ کو اپنے کام میں تخلیقی انداز اپنانے اور نئے خیالات پیش کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ کسی ایسی نوکری سے وابستہ ہیں جو تخلیقی یا قائدانہ صلاحیتوں کا تقاضا کرتی ہے تو آج آپ کی محنت کو سراہا جا سکتا ہے۔ زول کے اثر کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیں، لیکن مریخ کی وجہ سے کچھ دباؤ یا تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چیلنج سامنے آئے تو اسے صبر سے حل کریں۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے معتدل رہنے کا امکان ہے۔ سورج کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ تفریح یا ذاتی خوشیوں پر خرچ کرنے کی طرف میل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سرمایہ کاری یا بڑا خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو آج اس کے بارے میں سوچ بچار کریں، لیکن حتمی فیصلہ لینے سے پہلے مشورہ لیں۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنی توانائی اور ذہنی سکون پر توجہ دینی ہوگی۔ ذہنی طور پر پرسکون رہنے کے لیے کچھ وقت اپنے پسندیدہ کام میں گزاریں۔ اپنی غذا میں صحت مند اور ہلکی چیزیں شامل کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ ایکویریس برج دلو کے افراد کے لیے آج کا دن ایک پرسکون اور گھریلو دن ہوگا۔ آپ کا حاکم سیارہ یورنس آپ کو منفرد اور آزاد خیال رکھے گا۔ آج آپ اپنے گھر اور پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کی طرف میل ہوں گے۔ زول اور زورا کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، لیکن آپ کا تخیلاتی اور ترقی پسند مزاج آج آپ کو متوازن رکھے گا۔ آج اپنے اندرونی سکون اور عملی سوچ کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اہم ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے ایک معتدل اور مستحکم دن ہوگا۔ سورج کا 4تھے گھر میں ہونا آپ کو اپنے کام میں توازن اور بنیاد مضبوط کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ اگر آپ گھر سے کام کر رہے ہیں یا کوئی طویل مدتی منصوبہ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے لیے اچھا وقت ہے۔ یورنس کے اثر کی وجہ سے آپ کے پاس نئے اور غیر روایتی خیالات ہوں گے، لیکن مریخ کی وجہ سے کچھ تاخیر یا دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تنقید یا رکاوٹ سامنے آئے تو اسے پرسکون انداز میں نمٹیں۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ سورج کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ گھر سے متعلق اخراجات یا خاندانی ضروریات پر توجہ دیں گے۔ اگر آپ کوئی بڑا خرچہ یا سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ گھر کی مرمت یا پراپرٹی، تو آج اس کے بارے میں سوچ بچار کریں۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے جسم اور دماغ دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سورج کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر جذباتی سکون کی خواہش ہوگی، لیکن زول کی وجہ سے کچھ تناؤ یا تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو سینے یا معدے میں ہلکی تکلیف ہو تو آج اس کا خیال رکھیں۔ ذہنی طور پر پرسکون رہنے کے لیے کچھ وقت گھر پر آرام کریں یا مراقبہ کریں۔ اپنی غذا میں ہلکی اور صحت مند چیزیں شامل کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ پائسیز برج حوت کے افراد کے لیے آج کا دن ایک متحرک اور بات چیت سے بھرپور دن ہوگا۔ آج آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنے، نئی چیزیں سیکھنے یا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی طرف میل ہوں گے۔ نیپچون اور زہرہ کے درمیان تعلق کی وجہ سے کچھ الجھن یا خوابوں کی دنیا میں کھو جانے کا رجحان ہو سکتا ہے۔ آج اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اور حقیقت پسندی کو برقرار رکھنا اہم ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آج آپ کے لیے نئے خیالات اور مواصلات کے مواقع ہوں گے۔ سورج کا 3رے گھر میں ہونا آپ کو اپنے کام میں بات چیت، تحریر یا تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ کسی نئی مہارت کو سیکھنے یا کوئی منصوبہ بندی شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے لیے اچھا وقت ہے۔ مالی معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے معتدل رہنے کا امکان ہے۔
سورج کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ قریبی رابطوں یا چھوٹے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مالی منصوبہ بندی یا بچت کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں سوچ بچار کریں۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے دماغ اور جسم دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سورج کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے کندھوں یا ہاتھوں میں ہلکی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے باریک کام سے بچیں۔ اپنی غذا میں ہلکی اور صحت مند چیزیں شامل کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ خود کو پرسکون رکھنا آج آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔